نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات کرام، آج کے درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121 تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ بعض حضرات صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلاۃ کی ہجرت سے پہلے حبشے کی طرف ہجرت کی تھی، اور حبشے کے بادشاہ نجاشی وغیرہ کو قرآن عظیم سنا کر اسلام کا دل دادا کر لیا تھا۔ جب آقا علیہ الصلاۃ نے مدینہ پاک کی طرف ہجرت کی تو لوگ بھی بذریعہ کشتی وہاں آ گئے جو حبشے کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے، کیونکہ انہوں نے مجبوراً اتنے روز تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فراق گوارا کیا، تو ان کے ساتھ 40 اہل کتاب بھی تھے جو حبشے سے آقا علیہ السلام کے پاس مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئے، جن میں سے 32 تو حبشے کے لوگ تھے اور 8 لوگ وہ تھے کہ جو شام کے رہنے والے تھے، راہب تھے۔ ان سب کے سردار حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ 40 تو حبشے اور شام کے عیسائی تھے اور یہودی تھے۔ مکے کے مہاجرین کی تعداد ان کے علاوہ ہے۔ ان حبشی اور شامی اہل کتاب کے بارے میں یہ آیت کریمہ اتری، جو قرآن پاک سن کر اور اپنی کتابوں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو دیکھ کر ایمان لا کر آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، تو وہی لوگ اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، یعنی جو ہم نے کتاب دی ہے ان کو اور اس کتاب کا حق ادا کرتے ہیں، حقیقت میں وہی اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے تلاوت کا حق ادا نہیں کرتے تو حقیقت میں ان کا ایمان اس کے اوپر نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو اس کے منکر ہوں تو وہ لوگ ہیں کہ جو خسارہ پانے والے ہیں، نقصان میں ہیں۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ میں الکتابہ سے یا تو قرآن عظیم مراد ہے، کیونکہ آئندہ تلاوت کی رغبت اور ایمان کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہ صفات قرآن کے ہیں۔ تورات اور انجیل کی نہ تو کوئی باقاعدہ تلاوت ہوئی اور نہ وہ اب ذریعہ ہدایت ہے، یا اس سے تورات ہی مراد ہے، اس لیے کہ اس آیت کے آگے پیچھے بنی اسرائیل ہی کا ذکر ہوا ہے، اور یہ جو حبشے سے لوگ آئے تھے کشتی میں بیٹھ کر، یہ لوگ بھی تورات وغیرہ کو پڑھ کر اسی کی راہ بری سے آقا علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ الکتابہ سے مراد تورات ہو۔
یتلونہ، اگر کتاب سے قرآن مراد ہو تو تلاوت کے معنی ہے پڑھنا، یعنی وہ لوگ کہ جو قرآن عظیم کو پڑھتے ہیں. اور اگر کتاب سے مراد تورات اور انجیل ہو تو تلاوت کے معنی ہوں گے پیروی کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان میں فرمایا کہ جو لوگ جن کو کہ ہم نے کتاب دی ہے اور وہ ہماری اس کتاب کی پیروی کرتے ہیں، یعنی اس میں جو ہم نے آقا علیہ السلام کے صفات بیان کیے ہیں وہ اس کو پڑھ کر، اس کو سمجھ کر اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور اسلام کی حقانیت کا اعلان کرتے ہیں، تو ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ ایمان والے ہیں. حقہ تلاوتی یعنی وہ تلاوت ایسی کرتے ہیں جیسی کہ تلاوت کرنا چاہیے اور جیسے کہ اس تلاوت کا حق ہے. اگر یہاں اہل کتاب مراد ہیں تو حق تلاوت سے مقصود صحیح پڑھنا، ان کتابوں میں تحریف اور تبدیل نہ کرنا، اس کے احکام پر عمل کر کے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آنا مراد ہے. اور اگر کتاب سے قرآن عظیم مراد ہے تو مطلب یہ ہوا کہ لوگوں سے مراد مسلمان ہیں تو حق تلاوت سے اس کا صحیح پڑھنا، اس کے معنی پر غور کرنا، خشوع و خضوع سے پڑھنا. اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتلونا مضارع فرمایا. مضارع فرمانے سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ مومن ہی کی یہ شان ہے کہ وہ قرآن عظیم کو صرف ایک ہی بار تلاوت نہیں کرتا ہے بلکہ بار بار قرآن عظیم کی تلاوت کرتا ہے، بلکہ اس کے مرتے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے. اس کے مرنے کے بعد اس کے ورثاء وقتاً فوقتاً اسے تلاوت کر کے قرآن عظیم کا ثواب پہنچاتے ہیں. بلکہ مومن میت قبر میں تلاوت کرتا رہتا ہے اور انشاءاللہ محشر اور جنت میں بھی تلاوت کرے گا جیسا کہ روایات میں ہے. لہذا یتلونا میں بڑی وسعت ہے. اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ کہ جن کی یہ صفتیں ہیں، یعنی اللہ کی کتاب کو وہ پڑھتے ہیں اور اس کے پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں، تو وہ در حقیقت اس کتاب کے مومن ہیں، نہ کہ اس کو بدلنے والے اور اس کو عملاً چھوڑنے والے. فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، پس وہ لوگ کہ جو اللہ کی کتاب کو محض رسماً پڑھ لیتے ہیں، محض رسماً اس کو چوم لیتے ہیں، رسمی طور پر اس کو اٹھائے پھرتے ہیں، تو وہ حقیقت میں مومن نہیں ہیں، وہ لوگ خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام سے اس آیت کریمہ میں یہ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ سبھی بنی اسرائیل اپنے کو اہل کتاب کہتے ہیں اور بظاہر سبھی کتاب پڑھتے ہیں، مگر حقیقت میں کتاب انہی کو ملی ہے جنہیں ہم نے دی اور جنہوں نے اس کو صحیح طور پر پڑھا اور اس کی تلاوت کا حق ادا کیا، اس کے احکام پر عمل کیا، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلا. جن میں یہ صفتیں ہیں وہی اس کے سچے ماننے والے ہیں اور انہی کا اس پر صحیح معنی میں ایمان ہے. اور جو کہ زبان سے تو کتاب پڑھتا رہا اور عملاً اس کا منکر رہا، وہاں پر وہ خسارے والا تاجر ہے کہ اس نے بجائے نفع حاصل کرنے کے اپنی اصل پونجی بھی کھو کر رکھ دی ہے. اور اگر کتاب سے مراد قرآن عظیم ہے تو پھر اس کی تفسیر دوسری ہوگی، اور وہ یہ ہوگی کہ جنہیں ہم نے قرآن عظیم عطا فرمایا وہ اس کی ایسی ہی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کا حق ہے، اور یہی حق تلاوت ادا کرنے والے صحیح معنی میں اس کے ماننے والے ہیں. اور جو
قرآن کریم کے ماننے کا دعویٰ تو کرتے ہیں اور اپنے کو قرآنی یا اہل قرآن کہتے ہیں اور حقیقت میں اس کے احکام کا انکار کرتے ہیں، وہ سخت نقصان میں ہیں۔ حضرات اکرام، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روشن کتاب عطا فرمائی ہے، جو انمول ہیرا قرآن عظیم کی شکل میں ہم کو عطا کیا ہے، وہ ہمارے لیے بہترین رشد و ہدایات کا نمونہ ہے اور اس کے اندر ہمارے زندگی گزارنے کا آئین اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کو پڑھنا سیکھیں اور اس کو سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن عظیم کی تلاوت کے سلسلے میں فرمایا کہ جو صبح کے وقت قرآن عظیم کی تلاوت کرتا ہے، اللہ جل شانہ وعم نوالہ شام تک اس کے اوپر اپنی رحمتیں نچھاور کرتا رہتا ہے، اور شام کو جو تلاوت کر لیتا ہے تو ساری رات وہ اپنے بستر پر سوتا ہے، مگر اللہ کی رحمتوں کی بارشیں اس کے اوپر ہوتی رہتی ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن عظیم کو پڑھیں، نہیں پڑھا ہے تو پڑھنا سیکھیں۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث مبارک میں فرمایا کہ جو قرآن عظیم کے ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جس نے صرف الف لام میم پڑھ لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 نیکیوں کے حساب سے 30 نیکیوں کا اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ سامعین اکرام، اس آیت کریمہ سے ہمیں بہت سارے فائدے حاصل ہوئے۔ ایک فائدہ تو ہمیں یہ حاصل ہوا کہ قرآن عظیم کا صحیح پڑھنا بھی باعث ثواب ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، عمل چاہیے، عمل تو ہم کر ہی رہے ہیں، وہ سخت غلطی پر ہیں۔ اگر قرآن شریف صرف عمل کے لیے ہوتا اور پڑھنے کے لیے نہیں ہوتا، اس کی تلاوت کا اجر و ثواب نہیں ملتا، تو اس کا جو دوسرا فائدہ ہے تلاوت قرآن عظیم کا، وہ ہرگز بھی ہم کو نہیں ملتا، اور اس میں جو احکام منسوخ ہیں اور جو آیات متشابہ ہیں وہ اس میں نہیں ہوتی، کیونکہ منسوخ آیات اور متشابہات کے اوپر عمل تو ہو نہیں سکتا، البتہ اس کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے معلوم ہوا کہ قرآن عظیم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر عمل کرنا بھی لازم ہے، اور جو لوگ تلاوت کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمل کافی ہے تو وہ غلطی کے اوپر ہیں۔ قرآن عظیم کا دیکھنا بھی ثواب، اس کا پڑھنا بھی ثواب، اس کو سمجھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا تو کیا ہی کہنا، سبحان اللہ۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ قرآن پاک کا صحیح طور پر باادب، خشوع اور خضوع سے پڑھنا یہ ایمان کی علامت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ جن کو ہم نے کتاب عطا کی اور وہ اس کو اس کی تلاوت کے حق کے ساتھ ادا کرتے ہیں تو وہی لوگ حقیقت میں مومن ہیں، اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ تو باادب، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس تلاوت سے ہی فائدہ ہوگا کہ جو نیک نیتی سے ایمان کے ساتھ ہو۔ ایمان چھوڑ کر صرف تلاوت کرنا قرآن عظیم کو اپنے خلاف گواہ بنانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا رب العزت ہمیں قرآن عظیم کی تلاوت کی بھی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔